الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو نہ پکاریے جو نہ تو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان، اور اگر آپ نے ایسا کچھ کیا فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر تم نے ایسی کوئی بات، کوئی ایسی حرکت کی، کچھ ایسا سوچا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس اللہ کے فضل اور مہربانی کو تم سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ایک خاص موضوع
جو علماء کی گفتگوؤں کا بنتا ہے، عنوان بنتا ہے، اور اس کی وجہ عوام الناس کے تصورات اور خیالات ہیں کہ سفر کے مہینے کے اندر نحوست ہوتی، اور خاص طور پہ پہلے جو اس کے 13 یا 14 دن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں نحوست ہوتی ہے، یا پھر پورا مہینہ سفر کا منحوس ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف اگر نگاہ ڈالیں تو سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ یہ تصور آج کا نہیں، یہ بہت پرانا تصور، بلکہ دور جاہلیت میں یہ تصور موجود تھا کہ سفر کے مہینے کو اور خاص طور پہ اس کے جو ابتدائی چند ایام ہیں ان کو منحوس سمجھا جاتا۔ اسی طرح بعض اوقات ہم نحوست کے اعتبار سے بدھ کو بھی بہت سارے لوگ منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ دن جو ہے یہ اچھا نہیں۔ علاوہ ازیں مختلف اوقات کو بھی کچھ لوگوں نے منحوس بنایا ہوا ہے۔ پھر بعض جگہیں ایسی ہیں ہمارے اندر اس طرح کے بہت سارے تصورات پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کو، کسی شخصیت کو منحوس قرار دے دیتے ہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور اس کے بعد کچھ مصیبتیں آ جائیں تو آدمی اس کے ساتھ منسوب کر لیتا ہے، یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے میرے گھر مصیبتیں لے کے آیا ہے۔ پھر بعض جگہوں کے حوالے سے کہ یہ گھر میرے لیے منحوس ہے، یہ گھر میرے لیے اچھا نہیں ہے، فلاں دکان میں خرید بیٹھا ہوں وہ دکان اچھی نہیں ہے میرے لیے۔ زمانی اعتبار سے اور مکانی اعتبار سے بہت سے تصورات جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک قدیم دور جاہلیت سے چلا آتا ایک تصور ہے۔ بلکہ اس کو اگر اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیجئے، تھوڑا وسیع کر لیجئے، تو کچھ واقعات، کچھ ایونٹس ایسے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ چیزیں منحوس ہوتی ہیں یا مبارک ہوتی ہیں، اور پھر اس نحوست سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ جو طریقہ ہم نے نحوست سے بچنے کے لیے بنایا ہے وہ اٹ سیلف نحوست کی علامت ہے اور بدشگونی کی علامت ہے۔ کسی چیز کے اندر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ وہ جو نظر بد سے بچنے کے لیے گھر کے اوپر ہنڈیا اگر الٹی رکھ دیں تو نظر بد سے انسان بچ سکتا ہے، گھر کو نظر بد نہیں لگتی۔ گاڑیوں کے اوپر آپ نے پرانا جوتا باندھا ہوا دیکھا ہوگا، گھروں کے اوپر لوگوں نے جوتا باندھا ہوا ہے، اور وہ کسی نحوست سے بچنے کے لیے، حالانکہ یہ خود نحوست۔ اور یہ اس طرح کے تصورات بہت سے پائے۔ کالی بلی راستہ کاٹ جاتی ہے تو اس کالی بلی بیچاری کا کیا قصور جو راستہ کاٹ گئی؟ اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس نے راستہ کاٹا ہے، حالات خراب ہو گئے۔ راستے میں ایک فقیر آ گیا، اس نے صدا لگائی، میں تو اچھا بھلا گھر سے نکلا تھا، فقیر نے صدا لگائی، میرا سارا کام خراب ہو گیا، یہ منحوس ہے۔ اللہ حاضل قیاس، یہ ایک پورا ایک جہان ہے توہمات کا، بدشگونیوں کا اور منحوس سمجھنے کا۔ اس کے اندر ایک بات یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سفر کے مہینے کے کچھ دن۔ اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں میں سے کچھ دنوں کو مبارک دن قرار دیا ہے، انہی دنوں میں سے کچھ دنوں کو منحوس دن قرار دیا۔ کوئی چیز اپنی جگہ پر، اپنی نوعیت کے اعتبار سے، چاہے وہ زمانی ہو چاہے وہ مکانی ہو، کوئی جو اس کا تعلق زمان سے ہو، وقت کے ساتھ، چاہے اس کا تعلق جگہ کے ساتھ ہو، کوئی چیز اپنی نوعیت میں نہ مبارک ہوتی ہے نہ منحوس ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر دن منحوس ہوتے ہیں نا، یہ دنوں میں جو بدھ کے دن کا جو تصور ہے، اس کے پس منظر میں وہ ایک تصور ہے کہ اسرائیلی روایات میں یہ ہے کہ جو قوم عاد پر عذاب آیا تھا وہ بدھ کے دن آیا، لہذا بدھ کا دن جو ہے وہ بڑا خاص دن ہو گیا اور نحوست کے اعتبار سے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے، سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قوم عاد پہ جو عذاب آیا تھا وہ منحوس دن تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان کے اوپر باد سرسر اور ایک سخت قسم کی آندھی جس کے اندر آگ تھی وہ ہم نے بھیجی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں کے اندر۔ یعنی وہ دن منحوس ہو گئے جن دنوں میں قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، وہ دن منحوس ہو گئے۔
لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے ان منحوس دنوں میں ان کے اوپر عذاب بھیجا تاکہ ہم ان کو رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو زیادہ رسوا کن ہے. اللہ اکبر. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور اس دن مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. منحوس دنوں میں عذاب. جبکہ اب آپ اگر قوم عاد کی تاریخ پڑھیں تو روایات میں آتا ہے کہ ان کے اوپر یہ جو باد سرسر چلی تھی نا، یہ قرآن کہتا ہے 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن چلی تھی. 7 راتیں اور 8 دن اگر وہ چلی تھی اور وہ سارے دن تھے منحوس، ایام نحسات، تو پھر دن باقی کون سا بچا؟ یہ جمعہ مبارک کیسے رہ گیا؟ جمعرات مبارک کیسے رہ گئی؟ شب جمعہ کیسے رہ گئی؟ یہ جو مبارک گھڑیاں سوموار اور جمعرات کی رہ گئیں وہ کیسے رہ گئیں؟ اگر قوم عاد پر عذاب آنے کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے تو پھر نحوست تو سارے دنوں پر 7 راتیں اور 8 دن قرآن کہہ رہا. پھر اس کا مطلب ہے نحوست تو سارے دنوں میں ہوگی. ایسا نہیں، دن وہی ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کے کردار کی وجہ سے، کسی کے کرتوتوں کی وجہ سے منحوس ہوتے ہیں. دن وہی ہوتے ہیں، کسی کے اچھے اعمال کی وجہ سے وہ مبارک ہو جاتے ہیں. اس کا تعلق دن کی نوعیت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق لوگوں کے اعمال کے ساتھ. ہم نحوست سے بچنے کے لیے اپنے دنوں کو منحوس بنا رہے ہیں، ہم نحوست سے بچنے کے لیے اپنے مکان کو منحوس بنا رہے ہیں، ہم نحوست سے بچنے کے لیے اپنی گاڑی پر جوتا باندھ کے اس کو منحوس بنا رہے ہیں. بظاہر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم بدشگونی سے بچ رہے ہیں یا ہم کسی ایسی چیز سے بچ رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ عقیدے کی کمزوری ہے. اصل بیماری نہ کسی گھر میں ہے، نہ کسی جگہ میں ہے، نہ بیچاری بلی میں ہے، نہ اس کوے میں ہے جو منڈیر پہ بولے تو مہمان آ جاتے ہیں. کسی کا کوئی قصور نہیں، نہ اس جوتے کے اندر کوئی تاثیر ہے. اللہ اکبر. جس کو الٹا لٹکا کے ہم سمجھتے ہیں کہ نحوست سے بچ جائیں گے، نہ اس ہنڈیا کے اندر کوئی تاثیر ہے. ہر قسم کی تاثیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. عقیدہ ہمارا یہ غلط ہوا ہے، جو چیز فائدہ نہیں دے سکتی، نقصان نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ نے کچھ فائدے اور نقصان کے ظاہری اسباب بنائے. جیسے ہم پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھانے کے لیے پانی اللہ نے بنایا ہے. پانی کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ وہ پیاس بجھائے، لہٰذا ایک کنیکشن ہے پانی کے ساتھ. وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ساتھ ہر چیز کو زندگی بخشی ہے. پانی زندگی کی علامت ہے. زندگی کے اندر، پانی کے اندر زندگی اللہ نے رکھی ہے. لہٰذا پانی پیتے ہوئے کسی کے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ پانی کے اندر اپنی تاثیر ہے، بلکہ یہ تاثیر اللہ نے اس کے اندر رکھی. اس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے. اسی طرح ہم کوئی بھی خوراک لیتے ہیں، کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، اس کے اندر اللہ نے غذائیت رکھی ہے اور غذائیت کی بھی مختلف اقسام رکھی. جب ہم وہ کھاتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہرگز خراب نہیں ہوتا. عقیدے کی خرابی کا اس کے ساتھ کوئی پہلو نہیں. ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں پانی دیا اور ہمارے اللہ نے ہمیں کھانا دیا، اور کھانا کھانے کے بعد ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ. اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اس ذات کا شکر ہے جس نے کھلایا اور پلایا. من غیر حول منی ولا قوہ، میرے پاس نہ کوئی طاقت تھی لینے کی نہ کوئی کھانے کی، میری طاقت توفیق کے بغیر اللہ نے مجھے عطا فرمایا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اس کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، مسلمان بنایا. سارا کچھ اس کے ہاتھ، غذائیت اس کے ہاتھ میں، پانی. لیکن اس کا ایک کنیکشن اللہ نے بظاہر رکھا. وہ اندر غذا جاتی ہے، وہ جسم پر اثر کرتی ہے. یہ اللہ نے ظاہری اسباب رکھے ہیں اور ان اسباب کی وجہ سے اس کی تاثیر سے انکار ممکن نہیں جو اللہ نے تاثیر رکھی.
لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ پانی وہاں رکھ دو اور خود یہاں بیٹھ جاؤ، تمہاری پیاس بجھ جائے گی، بجھ سکتی. اور اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ پھر بھی پانی پیاس بجھا دے گا پیے بغیر، وہ جو ظاہری اسباب اللہ نے رکھے اس کے بغیر، وہ جو تاثیر اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے اس کے بغیر، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے تو یہ عقیدہ شرک ہے. اس کو کہتے ہیں بدشگونی لینا. اس کے ساتھ ایک کوئی بھی کسی قسم کا عقیدہ اچھا رکھے یا برا رکھے، کسی نے اگر یہ عقیدہ رکھا کسی بھی چیز کے بارے، دوائی کھاتے ہیں نا، دوائی کھانا تو شرک نہیں ہے، لیکن کسی شخص نے کڑا پہن لیا، یہ کڑا مجھے شفا دے گا. اب کڑا تو معدے میں نہیں جاتا نا، کڑے کا تو اس نظام انہضام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس جزو بدن بنانے کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. پھر بھی آدمی سمجھے ما فوق الاسباب، یہ کڑا پہنوں گا شفا ہو جائے گا، پیتل کی انگوٹھی پہنوں گا یہ فرق پڑے گا، عقیق پہنوں گا یہ ہوگا، فلاں پہن لوں گا یہ ہوگا، ہاتھ میں لوہا پکڑ لوں جن شیطان سے محفوظ رہوں گا. اللہ حاضر القیاس. جس نے اس میں تاثیر سمجھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کڑا پہنے ہوئے دیکھا، ایک لڑکے کو. آپ نے فرمایا کیوں پہنا ہے؟ کہتا ہے جی یہ علاج ہے بیماری کا، اس لیے پہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اس کو توڑ دو، اس کو اتار دو، اس لیے کہ یہ تمہاری بیماری میں تو اضافہ کر سکتا ہے، یہ تمہیں شفا نہیں دے سکتا، وہ توڑو اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ توڑ دیا. توڑنے کے بعد فرمایا اگر تو اس طرح مر جاتا نا اس کڑے کے ساتھ تو جہنم میں جاتا. یہ شرک ہے. ایسے ہی کسی چیز میں تاثیر سمجھنا، اچھی تاثیر یا بری تاثیر، وہ زمانی ہو یا مکانی ہو، جب اللہ نے اس میں تاثیر نہیں رکھی، جن چیزوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے اللہ نے اس علم کے ذریعے بتا دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے اس علم کے ذریعے سارے لوگوں کو بتا دیا. لیبارٹری میں ریسرچ ہوتی ہے کہ یہ فلاں گولی کے اندر فلاں انگریڈینٹس ہیں، فلاں اجزاء پڑتے ہیں، ان اجزاء کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اس تاثیر کی وجہ سے نظام انہضام کے ساتھ وہ ملتی ہے، جسم کی قوت بنتی ہے اور جسم کے اندر جاتی ہے، وہ اثرات رکھتی ہے. یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے. کڑا اگر جاتا ہو معدے میں تو ہم اس کے بارے میں بھی یہ سوچ لیں، وہ تو نہیں جاتا. لہذا اس میں تاثیر جس نے سمجھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفُعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. جو چیز نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، تمہارا دھیان اس طرف جاتا کیسے؟ اگر تمہارا دھیان اس طرف گیا فَإِن فَعَلْتَ، سمجھ لیجئے بات، اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سمجھا دیا. سفر کا اور مہینہ سفر کا تو بہانہ بنا ہے. فرمایا فَإِن فَعَلْتَ، دیکھو اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی، کسی ایسی چیز کے بارے میں یہ سوچا کہ وہ فائدہ دے سکتی ہے یا نقصان دے سکتی ہے، اور درمیان میں اللہ کا کوئی کردار ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز رکھی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے نا. آپ نے کوئی مثال کے طور پر وہ جو علم آدم الاسماء کلھا والا علم ہے نا، وہ تو نئی نئی تحقیقات آتی رہیں گی. ریموٹ کنٹرول شعائیں نکل سکتی ہیں، لیزر کے ذریعے سے آپریشن ہو سکتا ہے. جن چیزوں میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے انسان اس کو ایکسپلور کرتا رہے گا اور اس کو اپنے استعمال میں لاتا رہے گا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کوئی کنیکشن ہو تو صحیح، کوئی شعاع نکلتی ہوئی، کوئی سائنسدان کوئی علم کا کوئی پہلو بتائے تو صحیح. لیکن کچھ بھی نہیں ہے. جوتے میں سے کون سی شعاع نکلتی ہے جو نحوست کو دور کرتی؟ ہنڈیا سے کیا ہوتا ہے جو ہم الٹی ڈال دیتے ہیں تو مکان نحوست سے بچ جاتا؟ کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کے ساتھ. فرمایا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر تم یہ کرو گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. ظلم ہے شرک. اگر تم یہ حرکتیں کرو گے نا، نہ اس چیز میں فائدہ نہ نقصان، نہ اس کا کوئی تعلق نہ کچھ، تو جناب یہ ہے جی، یہ درخت جو ہے یہ بڑا مبارک ہے،
اس درخت کا کوئی ٹہنی اتار لے اور اس کو اپنے استعمال میں لے آئے تو بس اس کو فلاں 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 فائدے ہو جاتے ہیں۔ وہ میں ایک دفعہ گیا ٹیکسلا، تو وہ وہاں پہ بت ہیں بہت سارے ٹیکسلا کھنڈرات میں، تو ایک جگہ پہ وہ آدمی کھڑا ہوا اپنے 10 20 روپے کی خاطر لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہا ہے۔ کہتا ہے وہ جو مہاتما بدھ کے ننگے پیٹ والے مجسمے بنے ہوئے ہیں، کہتا ہے جو اس کی ناف کا جو سوراخ بنا ہوا ہے نا، اس میں آپ انگلی رکھ کے دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے، اور ساری دنیا کو جو وزٹر آتا ہے اس کو کہتے ہیں ہاں یہ یہاں رکھ کے دعا کریں تو قبول ہوتی۔ وہ 7 لوگ وہاں رکھ کے دعائیں کر رہے ہیں اور 7 جناب دے رہے ہیں اس کو روپے، 10 روپے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا 10 روپے کی خاطر تم لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہو، تمہارا اپنا ایمان تو ہے ہی نہیں، اور تم لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہو، عقیدہ خراب کر رہے ہو کہ مہاتما۔ اصل میں انسان جب گرتا ہے نا، گرتا ہے جب عقیدہ خراب ہوتا ہے، جب اللہ سے توکل ہٹتا ہے، تو پھر جس کے سامنے مرضی سجدہ کرو، پھر جس بت کے سامنے مرضی جھکو، جہاں سے مرضی تبرک حاصل کرو، جس کی برکت مرضی حاصل کرو، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، ایک ذرا سا پردہ ہی تو تھا عقیدے کا، وہ اگر ختم ہو گیا، حیا ہی ختم ہو گئی، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، حیا کا تعلق اصل میں اللہ کے ساتھ ہے، اور کچھ اللہ سے شرم کرو، اس سے حیا کرو، حق الحیا، جس طرح اس سے حیا کرنے کا حق ہے اس طرح حیا کرو۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے، ہم اس سے چھپ ہی نہیں سکتے، ہم اس سے حیا کیسے کریں؟ کوئی جگہ ہے جہاں اللہ کے علم میں ہم نہ ہوں؟ تو اللہ سے حیا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا هَوَا، دماغ کی سوچیں، پیٹ کی خواہشیں بھی، سب کچھ اگر اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے تو اس کا مطلب ہوگا فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ۔ جس نے اللہ سے حیا کرنا ہے اس کو چاہیے کہ سوچوں پر بھی کنٹرول حاصل کرے، اپنی خواہشوں پر بھی کنٹرول حاصل کرے۔ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس نے یہ کر لیا فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، وہ ہے جس نے اللہ سے حیا کی۔ ہماری سوچیں بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، ہمارے تصورات اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، ہمارا عقیدہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، ہماری تمنائیں اور آرزویں اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، اور ہم ان نحوستوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان تبرکات میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی بت ہمیں تبرک دے رہا ہوتا ہے، کبھی جوتا ہمیں نحوست سے بچا رہا ہوتا ہے، اور پھر سفر کا مہینہ، اللہ، عقیدہ عقیدہ، اصل بات عقیدے کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، ابھی اگلی آیت کا ترجمہ میں نے عرض کیا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تکلیف اللہ نے دی ہے تو دنیا میں کوئی شفا کیسے دے گا؟ وہی ہٹائے گا تو ہٹے گی۔ انبیاء کا جو عقیدہ ہے نا وہ یہ ہے، حالانکہ بیماری بھی وہ دیتا ہے، شفا بھی وہ دیتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں اپنی غلطی سے، شفا وہ عطا فرماتا ہے اپنی رحمت سے۔ یہ عقیدہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو ہٹائے گا کون؟ تکلیف آ گئی تو کون ہٹائے گا؟ کوئی نہیں ہٹا سکتا سوائے اللہ کے۔ اور فرمایا اگر وہ اللہ تمہارے اوپر فضل کرنا چاہے تو کوئی ہے؟ اللہ، وَفَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا اللہ کے فضل کو۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، تو اس طرح کے سارے تصورات خود ختم ہو جاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال کے بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کرنے کا موقع ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پاس اپنے ساتھ دیکھ کے
آپ نے ان کو چند نصیحتیں فرمائی، 10 نصیحتیں تقریباً ترمذی شریف کی اور مسند احمد کی روایت کے اندر موجود، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے ایک نصیحت یہ کی کہ وَعْلَمْ، میرے بچے یاد رکھنی یہ بات، وَعْلَمْ، اس بات کا یقین کر لو، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ تیرا کچھ فائدہ کرنا چاہیں، اللہ لم ينفعوک بشیء الا قد كتب اللہ لک، اگر ساری دنیا تو تیرا فائدہ کرنا چاہے تو کخ فائدہ نہیں کر سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ رکھا۔ ساری دنیا تیرا نقصان کرنا چاہے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لم يضروک شیئا، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ اکبر، الا قد کتبہ اللہ علیک، اللہ نے تیرے اوپر کچھ لکھ دی ہے، مصیبت آنے والی تو وہی آئے گی، ورنہ کوئی دنیا والا، کوئی شخص، ساری دنیا مل کے بھی تجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتی۔ یہ عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ ہو تو پھر یہ ساری نحوستیں اور تبرکات اور برکتیں ان کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ، یہ شرک کیسے ہے؟ یہ شرک اس طرح کیوں شرک بنتا ہے؟ یہ شرک اس لیے بنتا ہے کہ انسان اللہ پر توکل کی بجائے ان چیزوں پر توکل کرنا شروع کرتا۔ اگر ہم نے بھی کسی چیزوں کو نحوست سمجھنا، ہم نے بھی چیزوں کی نوعیت کے اندر ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے، تو پھر اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو ہم نے بھی اپنا کام کا ارادہ تبدیل کر دینا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پر توکل تو کوئی نہیں ہے، مسئلہ تو سارا کالی بلی کے ساتھ تھا۔ اللہ حاضل قیاس، یہ ایک بات نہیں، یہ کئی بات۔ سفر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں خاص بات فرمائی، لوگوں کے عقیدے موجود تھے، آپ نے 4 باتیں فرمائیں اکٹھے۔ بخاری مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا سفر، لوگوں کوئی حقیقت نہیں ہے بیماری کے متعدی ہونے کی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس گھر میں نہیں جانا، کیا وہ عجیب سی ایک اصطلاح نام رکھا ہوا ہے، اس گھر میں فلاں ہے، ہم نے نہیں جانا۔ وہ بلکہ احتیاطاً اہل محلہ کو بتانے کے لیے کہ اس گھر میں آنے سے نحوست ہوتی ہے، وہ گھر کے باہر خاص قسم کے پتے بھی لٹکا دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھے اپنے گاؤں میں وہ خاص قسم کے پتے لٹکے ہوتے تھے، پتہ نہیں چلتا یہ کیا، کہتے تھے جی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں نحوست ہے، اتنے دن کے لیے نہیں جانا۔ سبحان اللہ، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیماری اس کا متعدی ہونا کچھ نہیں ہے، ولا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، جی اس کو ہاتھ نہیں لگانا جی بخار ہو جائے گا، اس کے گھر نہیں جانا جی، دمے والے کے پاس نہیں بیٹھنا جی، اللہ اکبر، پاس بیٹھنے سے بیماری ہو جائے گی۔ اللہ حاضل قیاس، یہ جو بیماری کا متعدی ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی حقیقت نہیں، سوائے اس کے اس بیماری کے اندر متعدی ہونے کی کوئی حیثیت، کوئی خصوصیت نہیں۔ بیماری متعدی نہیں ہوتی، اللہ کی تقدیر آ جائے تو اور بات ہے۔ دیکھیں طاعون کی بیماری، کوئی بھی وبا، طاعون کی وبا پھیلتی ہے، متعدی ہے، پھیلتی ہے، ایک علاقے میں پھیلتی ہے، سب کو لپیٹ میں لے لیتی، ایسی وبائیں بہت ساری ہیں، وہ اللہ کی تقدیر سے یہ چیزیں پھیلتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون، یہ جو طاعون ہے نا، رجز او عذاب ارسل علی بنی اسرائیل، طاعون وہ عذاب ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر نازل کیا، لہذا یعنی انہی میں سے ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ چلے کہ کسی جگہ پر طاعون پھیلا ہوا ہے، یعنی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں،
کہ ایک تو جس شہر جس بستی میں آپ موجود ہیں وہاں پہ طاعون پھیل جائے، پھیلتا تو ہے، لوگ دیکھتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ طاعون پھیلتا، اس کا تعدی ہونا بظاہر ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھیلتا ہے تو اللہ کی تقدیر سے پھیلتا ہے، طاعون کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ پھیلے، اللہ کی تقدیر ہوتی ہے تو پھیلتا۔ لہذا آپ نے ہدایات دی کہ اگر تم کسی ایسی جگہ پر ہو، ان کان بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، دیکھو اگر تم کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ نے بچانا ہوگا تمہیں پھر بھی بچا لے گا، وہاں سے فرار نہیں ہونا کہ اس شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے تو میں بھاگ جاؤں۔ فَإِن كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، تم اس جگہ پر، اس گھر میں، اس ماحول میں، اس محلے میں، اس شہر میں، اس ملک میں موجود ہو، تو اس وجہ سے بھاگنا نہیں ہے کہ یہ اب یہاں پہ طاعون پھیل گیا تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں، فرارا منہ، اس سے فرار حاصل کر کے تم کہیں نہیں جا سکتے۔ لیکن فرمایا وَإِن كَانَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا، لیکن اگر کسی ایسی جگہ پہ طاعون کی بیماری پھیل گئی کہ تم اس جگہ پہ نہیں ہو، تم کسی اور جگہ، تم لاہور میں ہو، بیماری اسلام آباد میں ہو، تم پاکستان میں ہو، بیماری انڈیا میں ہو، تم یہاں ہو، بیماری کسی اور ملک میں ہو، وَإِن كَانَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا، تم وہاں نہیں ہو جہاں بیماری ہے، فرمایا لا تدخلوها، تو پھر وہاں جانا نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں یہ کیا بات ہے، اس لیے کہ بیماری تو پھیلتی ہے، اللہ کی تقدیر سے پھیلتی ہے، بیماری کے اندر یہ نوعیت نہیں، عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے، اگر وہاں پہ موجود ہو تو فرار ہو کے کہیں نہیں جانا، اور اگر وہاں پہ موجود نہیں ہو تو احتیاطاً وہاں نہیں جانا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طاعون امواس پھیلا ہے 18 ہجری میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شام میں طاعون پھیلا، بہت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اس طاعون کی نظر ہوئے، اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے شامل۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ارادہ پہلے سے تھا شام جانے کا، تو آپ کا ارادہ تھا، آپ کو معلوم ہوا کہ وہاں تو طاعون پھیلا ہوا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ارادہ ترک کر دیا، نہیں گئے وہاں پہ۔ لوگوں نے باتیں کی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا دلیر اور طاعون سے ڈر کے واپس آ گیا، گیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی وجہ سے نہیں گئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی کہ آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر داخل نہیں ہونا۔ تو لوگوں نے کہا عمر، جب ہر چیز کی نوعیت کے اعتبار سے کوئی چیز متعدی نہیں ہوتی، اللہ کی تقدیر سے وبا پھیلتی ہے، تو تم اللہ کی تقدیر سے واپس آ گئے ہو، اللہ کی تقدیر سے ڈر کر واپس آ گئے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، میں اللہ کی تقدیر سے ڈر کے اللہ کی تقدیر کی طرف آ گیا ہوں، یہاں بھی اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے، وہاں بھی اللہ کی تقدیر پر ایمان۔ جانا اس لیے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ وبا پھیلی ہو وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہاں پہ موجود ہو تو وہاں سے فرار نہ ہو، وہاں سے نہ جائے۔ یقین رکھیں اللہ پر، بیماری پر نہیں، ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ لیکن کوئی شخص اپنا کام چھوڑ دیتا اس بنیاد پر کہ نحوست ہو گئی، بلی نے راستہ کاٹ دیا، واپس آ جاؤ، یا فقیر نے راستے میں صدا غلط لگا دی، بندہ غلط مل گیا، تمہارا نحوست بھرا چہرہ صبح صبح دیکھا تھا، میرے سارے کام خراب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی راوی ہیں، صحیح حدیث، مسند احمد کی روایت ہے، اور علامہ البانی نے بھی صحیح الجامع کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور صحیح حدیث۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ، جس کو کوئی کام کرنے سے اس بدشگونی نے روک دیا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میں نہیں کرتا، اللہ اکبر،
راستے میں اتنے جھگڑے ہو گئے ہیں میرا کام نہیں ہونا، اس کا مطلب ہے بدشگونی ہے. کسی واقعے سے بدشگونی لے لیں، کسی چیز سے بدشگونی. فرمایا جو بدشگونی کی وجہ سے کام چھوڑ دیتا ہے نا، یا اپنی ضرورت جو لینے جا رہا تھا اس سے رک گیا، اس کو من ردت الطیرۃ عن حاجتہ، جس کو اس کی حاجت سے روک دیا بدشگونی نے، فرمایا فقد اشرکا، اس نے شرک کیا. واضح بات ہے، کوئی دوسری نہیں. یہ نحوست کا مسئلہ سفر کے ساتھ نہیں ہے، نحوست کا مسئلہ کسی بیماری کے ساتھ نہیں ہے، نحوست کا مسئلہ کسی دن کے ساتھ نہیں ہے. نحوست کا مسئلہ یہ اپنے اعمال کے ساتھ ہے. بحیرہ قلزم جس سے نکلے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم، 6 لاکھ کی تعداد میں نکلے، ایک آدھ نہیں. یعنی سمندر ادھر کا ادھر رک گیا، ادھر کا ادھر رک گیا. 6 لاکھ نکلے نا. وہ سمندر مبارک تھا کہ منحوس تھا؟ مبارک تھا نا. تو چند لمحے بعد وقت کی سپر پاور اس میں غرق ہوئی. ان کے لیے مبارک تھا کہ منحوس تھا؟ ان کے لیے منحوس تھا، ان کے لیے مبارک تھا. قوموں پہ عذاب آتے رہے. لوط علیہ السلام کو فرمایا نکل جاؤ اپنے بندوں کو لے کر، پیچھے عذاب آنے والا ہے، جو پیچھے رہے گا وہ مارا جائے گا. کسی کے لیے مبارک ہے، کسی کے لیے منحوس ہے. وہی فرشتے عذاب لے کے آئے ہیں، خبر لے کے آئے ہیں. جو نکل گئے ہیں ان کے لیے مبارک ہے، جو رک گئے ہیں ان کے لیے منحوس ہے. تو ان نحوست کا تعلق ان سے نہیں ہوتا. انشاءاللہ چند حدیثیں میرے پاس اور ہیں، میں اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے اگلے جمعے انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدے کی حفاظت نصیب فرمائے اور عمل کی حفاظت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.